السلام علیکم ویورز، لیٹس لرن کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست داؤد احمد۔ ویورز، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اگر ہم موبائل فون کو دیکھیں تو موبائل فون کا ایک سے مقصد جو تھا وہ کیا تھا؟ موبائل فون کا مقصد تھا کال کرانا۔ اب آپ دیکھیں، آپ جتنے بھی بزی ہوں، آپ جتنے بھی موبائل کے اندر مگن ہوں، آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ کی آڈیو وغیرہ چلائی ہوئی ہے یا آپ نے کوئی ایپ وغیرہ کھولی، کوئی بھی ایپ کھولی ہوئی ہے، تو جب آپ کی کال آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تمام چیزیں ہٹ جاتی ہیں اور کال جو ہے اب ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اب موبائل فون جو شروع میں بنایا گیا تھا تو فرسٹ آف آل اس کے اندر صرف یہی تھا کہ اس کا مقصد تھا کال کروانا۔ اب اس سے آگے تھوڑی اور ترقی ہوگی تو ساتھ میسیج وغیرہ ایڈ ہوگی، اور اس کے ساتھ مزید ترقی ہوگی تو میسیج کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ 3G پر موبائل آ گیا اور اس کے اندر ویڈیوز وغیرہ آ گئیں، ویڈیو کالز آ گئیں، اور اس طرح آگے 4G آ گئی۔ تو اس طریقے سے مختلف ٹیکنالوجیز اس کے اندر ایوالو ہوتی گئیں اور یہ موبائل فون کے اندر چینجز جو ہیں یہ آتی ہیں۔ اور موبائل فون آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو اپنے مقصد کو نہیں بھولا۔ آپ جتنے بھی مگن ہوں، جتنے بھی بزی ہوں، جتنا بھی کام کر رہے ہوں، موبائل فون کے اوپر جب بھی کال آتی ہے، یہ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، جیسے ہی کال آتی ہے تو کال آتے ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا جو موبائل فون کے اوپر جتنی بھی ایپس کھلی ہوئی ہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ آگے سے ہٹ جاتا ہے اور ہمارے سامنے کال جو ہے وہ آ جاتی ہے اور ہم کال ریسیو کرتے ہیں، اور جیسے ہی ہماری کال ڈسکنیکٹ ہوتی ہے تو واپس ہمیں اسی فنکشن پر لے کر جاتا ہے جہاں پر ہم کوئی کام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، موبائل اتنے 50 سال تقریباً ہونے کو ہیں، 50 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ اپنا مقصد نہیں بھولا کہ میرا مقصد کال کروانا تھا۔ اس مقصد کو آج بھی وہ یاد کیے ہوئے ہے۔ ایک موبائل فون، ایک انسان کی ایجاد کی ٹیکنالوجی اور ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز جو ہے وہ اپنے مقصد کو نہیں بھولی۔ اور ہم دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا اتنا بڑا وجود بنا دیا، ہمیں ایک گندے سے قطرے سے پیدا کیا اور ہمیں ایک مکمل انسان بنایا، تو ہمارا مقصد کیا تھا دنیا کے اندر آنے کا؟ اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا تو ہمارا بھی تو کوئی مقصد ہے۔ وہ موبائل فون ہو کر اپنے مقصد کو نہیں بھولا اور ہم انسان ہو کر اپنے مقصد کو بھول گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن فرقان حمید میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کس لیے بنائے؟ محض اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، آج نہیں تو کل ہم نے چھوڑ کر جانا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں تو کتنے ہمارے وہ عزیز و اقارب جیسے چچا ہے، بھائی ہے، ماں ہے، بہن ہے، ان صورتوں میں دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب ہم نے سوچے یار یہ ہمارے گھر سے لوگ اتنے چلے گئے ہیں، کدھر گئے ہیں؟ یہ کس طرف چلے گئے ہیں، یا کس ماحول میں چلے گئے ہیں، یا کس دنیا میں شفٹ ہو گئے ہیں؟ تو یقیناً ہمارے دل کے اندر سے ایک ہی آواز آئے گی کہ اس جہان میں گئے ہیں جہاں سے کوئی واپس لوٹ کر نہیں آتا، اور ہم نے ادھر ہی جانا ہے۔ جب ہم نے وہاں پہ جانا ہے تو وہاں پر جانے کے لیے ہماری تیاری کتنی ہے؟ تو ویورز، ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں اس موبائل فون کی طرح اپنے مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم دنیا داری میں جتنے بھی انوالو ہو جائیں، ہم دنیا کے جتنے مرضی کام کر لیں، ساتھ اپنی آخرت جو ہے اس کو بھی بنا سنوار کر رکھیں، تو ہمارے اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور اگلی دنیا میں بھی بیڑا پار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔